عزیزان گرامی، گزشتہ جمعوں سے مسائل قربانی، فضائل قربانی، قربانی کا نصاب اور شریعت مطہرہ نے جو جانور قربانی کے لیے انتخاب کر دیے ہیں ان کی تفصیل، کون کون سے عیب اگر پیدا ہو جائیں تو ان کی قربانی جائز نہیں۔ پچھلے دروس میں یہ تمام تفصیلات آپ کے گوشے گزار کر چکا ہوں۔ مسائل قربانی کے تعلق سے چند مسئلے ذہن نشین فرما لیں۔ جس جانور کے 3 پیر ہیں، چوتھا ہے ہی نہیں، جس جانور کے 3 پیر موجود ہیں، چوتھا نہیں ہے، اس کی قربانی جائز نہیں۔ جس جانور کے 4 پیر موجود ہیں لیکن ایک پیر کو وہ زمین پر ٹیک کر نہیں چلتا، 4 پیر تو موجود ہیں، صحیح سالم ہیں، لیکن ایک پیر کو وہ زمین پر ٹکا کر نہیں چلتا تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ 4 پیر ہیں، صحیح سالم ہیں، لیکن چوتھا پیر ان 4 میں سے کسی ایک پیر کو زمین پر کبھی ٹیک لیتا ہے، کبھی نہیں ٹیکتا، یعنی اس پیر میں لنگ ہے۔ تو لنگ ہونا عیب کے اندر شمار نہیں ہے، اس جانور کی قربانی جائز ہے۔ دوسرا مسئلہ، یہ تمام مسائل فتاوی شامی، فتاوی عالمگیری، در مختار، رد المحتاط میں کتابوں کی حوالہ دینے کو پسند نہیں کرتا۔ I don't like reference of books۔ بہرحال پھر خطیب کا جو معیار ہے، پھر اس کا فائدہ کیا ہوا؟ تمام خطبہ تیاری کر کے آتے ہیں، کتب بینی کر کے آتے ہیں، اگر خطیب پر بھروسہ نہیں تو پھر کیا فائدہ؟ بہرحال دوسرا مسئلہ ذہن نشین فرما لیں، اور اس بیچ میں ایک حدیث سنا دوں میں آپ کو۔ اس احسان کو ائمہ کرام اور مؤذنین کرام قیامت تک حضور کے احسان کو نہیں بلا سکتے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنی جامع میں اس روایت کو لے کر آئے ہیں، اور اس حدیث پاک کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا، اللہم ارشد الائمۃ واغفر للمؤذنین۔ اے میرے پروردگار، میری امت کے اماموں کو سیدھے راستے پر قائم رکھنا، میری امت کے اماموں کو سیدھے راستے پر گامزن رکھنا، یہ بھٹکے نہیں۔ امام بھٹکے گا پوری قوم بھٹکے گی، امام باغی ہوگا پوری قوم باغی ہوگی۔ اور میری امت کی مؤذنوں کی مغفرت فرما۔ تمام امت مسلمہ کے ائمہ کے لیے اور تمام امت مسلمہ کے مؤذنین کے لیے یہ بہت بڑا مژدہ ہے کہ آقا نے 1450 سال پہلے اپنی امت کے اماموں کو دعا دی ہے۔ جو اس منصب پر فائز ہیں، خدا کی قسم قیامت تک ہم اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے کہ دعا دے گئے آقا مؤذنوں کو بھی اور اماموں کو بھی۔
اللہ سارے اماموں کو سیدھے راستے پر گامزن رکھے، آمین یا رب العالمین۔ سارے مؤذنین کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، واغفر للمؤذنین اللہم ارشد الائمہ۔ دوسرا مسئلہ ذہن نشین فرمائے، جس جانور کے بالکل دانت نہیں ہے اس کی قربانی جائز نہیں۔ دانت موجود ہیں، کچھ ٹوٹے ہوئے ہیں، کچھ باقی ہیں۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ٹوٹے ہوئے دانت اگر زیادہ ہیں اور موجودہ دانت کم ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ ہاں موجودہ دانت زائد ہیں اور ٹوٹے ہوئے کم ہیں تو اس کی قربانی جائز ہے۔ تیسرا مسئلہ ذہن نشین فرما لیں، جس جانور کے پیدائشی کان نہیں ہے، جس جانور کے پیدائشی کان نہیں ہیں اس کی قربانی جائز نہیں۔ کان ہیں لیکن چھوٹے چھوٹے ہیں اور صحیح سالم ہیں، کان ہیں چھوٹے چھوٹے ہیں صحیح سالم ہیں تو اس کی قربانی جائز ہے۔ جس جانور کے پیدائشی کان نہیں ہیں، کان نہ ہونا یہ عیب کے اندر شمار ہے۔ بھوچا، جس جانور کے پیدائشی کان نہیں ہیں اس کی قربانی جائز نہیں۔ کان موجود ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں، صحیح سالم ہیں تو قربانی جائز ہے۔ پانچواں مسئلہ، جس جانور کے پیدائشی سینگ نہیں ہے، جس جانور کے پیدائشی سینگ نہیں ہے اس کی قربانی جائز۔ سینگ نہ ہونا یہ عیب کے اندر شمار نہیں۔ جس جانور کے سینگ ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں، صحیح سالم ہیں، قربانی جائز۔ جس جانور کا سینگ ٹوٹ گیا، اگر دونوں ہی جڑ سے ٹوٹ گئے تو قربانی جائز نہیں۔ ایک صحیح سالم ہے، ایک جڑ سے ٹوٹ گیا، اس کی بھی قربانی جائز نہیں۔ دونوں سینگ موجود ہیں لیکن ایک سینگ تین حصے باقی ہے، ایک حصہ ٹوٹ گیا، یہ عیب کے اندر شمار نہیں ہے، اس کی قربانی جائز۔ آ گیا مسئلہ سمجھ میں؟ ایک مرتبہ اور ذہن نشین فرما لیں، جس جانور کے پیدائشی سینگ نہیں ہے اس کی قربانی جائز، کیونکہ سینگ نہ ہونا یہ عیب کے اندر شمار نہیں ہے۔ البتہ سینگ ہیں دونوں، چھوٹے چھوٹے ہیں، صحیح سالم ہیں، قربانی جائز۔ دونوں سینگوں میں سے دونوں سینگ ٹوٹ گئے جڑ سے، اس کی قربانی جائز نہیں۔ دونوں سینگوں میں سے ایک سینگ جڑ سے ٹوٹ گیا، اس کی قربانی جائز نہیں۔ ہاں دونوں سینگوں میں سے ایک سینگ ٹوٹ گیا یا دونوں سینگ ٹوٹ گئے لیکن تین حصے باقی ہیں، ایک حصہ ٹوٹا ہے تو قربانی جائز ہوگی، جائز ہے۔ چھٹا مسئلہ، قربانی کی نیت سے جانور خرید لیا، اس میں کوئی عیب پیدا ہو گیا، اس میں کوئی عیب پیدا ہو گیا، وہ عیب جن سے قربانی جائز نہیں۔ اگر یہ مالدار ہے تو اسے بدل کر دوسرا خریدے اور قربانی کرے، اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں اگر غریب نے اس کے اوپر قربانی واجب نہیں تھی لیکن قربانی کی نیت سے اس نے جانور خرید لیا، اب اس پر قربانی واجب ہو گئی۔ اب اگر اس کے عیب کوئی اندر پیدا ہو جائے، اس غریب کے جانور کے اندر کوئی عیب پیدا ہو جائے تو یہ عیب شدہ ہی قربانی کرے گا، اسے بدلنے کی ضرورت نہیں۔ مالدار ہے تو بدل دے، غریب ہے تو اسی کی کر دے۔ ساتواں مسئلہ،
قربانی کی نیت سے جانور خرید لیا تھا، لیکن ایام قربانی میں اتنا وقت نہیں ملا کہ وہ قربانی کر سکے، تینوں دن قربانی کی نیت سے جانور خرید لیا تھا، لیکن ایام قربانی میں اتنا وقت نہیں ملا اس کو کہ وہ قربانی کر سکے، بیمار ہو گیا، کوئی اور حادثہ پیش آ گیا، کہیں سفر میں چلا گیا، حالات ہیں، آ سکتے ہیں، اور وہ قربانی کے ایام تینوں گزر گئے، 10، 11، 12، یہ تینوں دن گزر گئے، اس جانور کی قربانی کسی وجہ سے نہیں کر سکا تو اس پورے جانور کو جو کا تو خیرات کر دے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے، قربانی واجب تھی، نہیں کر سکا، کچھ حالات ایسے آ گئے، قربانی واجب تھی، نہیں کر سکا، تو پھر ایک بکری یا ایک بھیڑ کی قیمت کو خیرات کر دیں۔ آ گیا مسئلہ سمجھ میں؟ قربانی کی نیت سے جانور خرید لیا تھا، لیکن ایام قربانی میں کوئی حادثہ ایسا پیش آ گیا کہ تینوں دن گزر گئے، وہ قربانی اس جانور کی نہیں کر سکا، اس کے لیے حکم یہ کہ اس پورے جانور کو جو کا تو خیرات کر دے۔ اسی طریقے سے قربانی واجب تھی لیکن جانور نہیں خرید سکا، اب تینوں دن نکل گئے، اب ایک بکری یا ایک بھیڑ کی قیمت کو خیرات کر دیں۔ یہ مسائل ہیں، مسائل قربانی، ان کا جاننا، ان کا سمجھنا اور ذہنوں میں بٹھانا یہ ہمارے اور آپ کے لیے لازم ہے، تاکہ اللہ کے نام کے لیے جو چیز ہم خرید رہے ہیں، اللہ حسین ہے، اللہ خوبصورت ہے، اللہ بے عیب ہے، تمام صفات کمالیہ کا جامع اور منبع ہے، تو اسی شان کے اعتبار سے اللہ کے نام پر جو قربانی کی جائے، وہ قربانی کے جانور خوبصورت بھی ہو، موٹا تازہ بھی ہو، دیکھنے میں بھلا بھی معلوم ہوتا ہو، اور یہ عیب جو شریعت نے بتا دیے ہیں ان عیبوں سے پاک۔ انشاءاللہ باقی تفصیل آئندہ جمعے کو آئے گی۔ چلتے چلتے یہ نعت کے 2-3 شعر سماعت کرتے چلے۔ میں بھٹک رہا ہوں میرا کوئی آسرا نہیں ہے، میں بھٹک رہا ہوں میرا کوئی آسرا نہیں ہے، میری آبرو بچا لے تیرے پاس کیا نہیں ہے، میری آبرو بچا لے تیرے پاس کیا نہیں ہے، میری غمزدہ نظر کی ناوڑا ہنسی زمانے، میری غمزدہ نظر کی ناوڑا ہنسی زمانے، تو نے دل نہیں لگایا تیرا دل دکھا نہیں ہے، تو نے دل نہیں لگایا تیرا دل دکھا نہیں ہے، میری کائنات لے لے لا غم حضور دے دے صلی اللہ علیہ وسلم، میری کائنات لے لے لا غم حضور دے دے، کہ الہی یہ زمانہ میرے کام کا نہیں ہے، کہ الہی یہ زمانہ میرے کام کا نہیں ہے، ہیں بڑے نصیب ان کے جنہیں عشق مصطفیٰ ہے بڑے نصیب ان کے جنہیں عشق مصطفیٰ ہے، اسے دل نہ کہیے جس میں غم مصطفیٰ نہیں ہے، اسے دل نہ کہیے اس دل میں غم مصطفیٰ نہیں ہے۔ انشاءاللہ باقی تفصیل آئیں گا۔